حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایمان، علم اور انصاف سے بھرپور کہانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ایک عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع تھی اور مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی، مگر آپ کی سب سے بڑی خصوصیت دولت اور طاقت نہیں تھی، بلکہ عدل، علم، حکمت اور عاجزی تھی۔ اللہ کی خاص نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایک خاص نعمت عطا فرمائی، جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ ایک دن جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، چیونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا۔ ایک چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو کہا، اے چونٹو، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان نے یہ بات سنی، مسکرا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے یہ علم عطا کیا۔ اعداد پرندے کا پیغام۔ ایک دن حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ان کے لشکر میں اعداد ایک پرندہ غائب ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد اعداد آیا اور کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا نامی قوم میں گیا تھا، وہاں ایک عورت بادشاہت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے اللہ کا نام لیا اور فرمایا، دیکھتے ہیں تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ اپنے اعداد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس میں لکھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو بلکہ میرے پاس اطاعت گزار بن کر آ۔ ملکہ بلقیس کا ایمان۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ آخر کار اس نے حضرت سلیمان کے پاس ایک قیمتی تحفہ بھیجا، لیکن سلیمان نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفے سے بہتر ہے۔ پھر ابن نے کہا کہ جب وہ خود آئیں گی تو ان کا تخت میرے پاس لایا جائے۔ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک جن بولا، میں ان کا تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک عالم شخص نے کہا، میں اسے اس سے بھی پہلے لا سکتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور واقعی تخت اب کے سامنے آ گیا۔ جب بلقیس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا تخت سلیمان کے دربار میں موجود ہے۔ وہ حیران رہ گئی اور پھر حضرت سلیمان نے اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ آخر کار ملکہ بلقیس نے ایمان قبول کیا اور کہا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان کا عدل۔ حضرت سلیمان اپنی دانائی اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ ایک بار دو عورتیں ایک بچے کے معاملے میں جھگڑنے لگیں، دونوں کہتی تھیں کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت دیاد نے ایک عورت کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا، چھری لاؤ، ہم بچے کو دو حصوں میں کاٹ کر دونوں کو دے دیتے ہیں۔ ایک عورت فوراً بولی، نہیں، بچہ اسے دے دو، بس اسے نقصان نہ پہنچے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہی بچہ کی اصل ماں ہے۔ اللہ نے انہیں عقل، عدل اور فہم میں کمال دیا تھا۔ اختتام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی عبادت، انصاف، علم اور شکر گزاری میں گزاری۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے، یہ سب کچھ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اب کی وفات کے وقت آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے، اور جب عصا زمین میں دیمکوں نے کھا ڈالا تب آپ کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جنوت کو معلوم ہوا کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ سبق۔ شکر گزاری ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ عدل و انصاف و طاقت ہونے کے باوجود عدل سب سے بڑی خوبی ہے۔ علم اور حکمت دنیا کی اصل دولت علم ہے۔ اللہ پر ایمان، دنیا کی بادشاہت بھی ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔